مصر میں بہت ہی خوبصورت اور گھنا جنگل تھا۔ گھنے جنگل کے درمیان سرسبز جگہ تھی۔ چند خیمے نصب کیے گئے تھے اور خیموں کے درمیان بھیڑیے کی کھال سے بنائی گئی ایک خوبصورت قالین بچھی ہوئی تھی۔ اس قالین پر دنیا کا عظیم سلطان اور بہادر جنگجو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹھا تھا، اور جس میں آپ کے ساتھ آپ کے کماندار اور آپ کا قریبی ساتھی علی بن سفیان بھی موجود تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان سے کہا، اے علی، مصر کا سلطان بننے کے بعد دشمن آرام سے نہیں بیٹھے گا، اور دشمن میری سلطنت کو کمزور کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرے گا۔ سلطان نے علی بن سفیان سے کہا، اے علی، تم آنے والے وقت میں مصر کی سلطنت کو لاحق ہونے والے خطرات کے بارے میں ایک فہرست تیار کرو اور وہ فہرست مجھے دے دو تاکہ ہم ان خطرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر سکیں۔ علی بن سفیان جرگے سے چلا گیا اور چند لمحوں کے بعد واپس آیا اور سلطان کے سامنے ایک فہرست یعنی ایک ورق رکھ دیا۔ شاید وہ فہرست سلطان کے لیے بہت اہم تھی، اور وہ مشہور کتاب سلطان کے عظیم کارنامے میں لکھا گیا ہے کہ وہ فہرست سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات کی بڑی بنیاد تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سامنے وہ ورق رکھا اور اس کو بڑے غور سے پڑھنے لگا۔ اس فہرست میں ان تمام قلعوں کے نام تھے جن میں سلطان کے خلاف بغاوت شروع ہو سکتی تھی۔ اچانک سلطان پڑھتا پڑھتا بڑا پریشان ہو گیا۔ سلطان کے چہرے کی تاثرات دیکھ کر علی بن سفیان آپ کے قریب آیا اور پوچھا، حضور، آخر اس ورق میں آپ نے کیا دیکھ لیا جس کو دیکھ کر آپ کی پریشانی اتنی بڑھ گئی ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لفظ پر ہاتھ رکھا۔ علی بن سفیان نے وہ لفظ دیکھا تو وہاں ایک قلعے کا نام لکھا تھا، اور وہ قلعہ ننگینا ماریوس کا قلعہ تھا۔ سلطان نے کہا کہ مصر کے ارد گرد پہاڑی سلسلوں میں جتنے بھی قلعے ہیں، ان تمام قلعوں میں یہ قلعہ خاص ہیں۔ اس قلعے کے بارے میں نے اس وقت بھی سن رکھا تھا جب میرے چچا عشیر کو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کماندار ہوا کرتے تھے۔ علی بن سفیان نے کہا، حضور، اس قلعے کے بارے میں آخر ایسی کیا بات ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ میں اس بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن یہ قلعہ جو بھی فتح کرتا ہے وہ اس قلعے کو اپنے پاس زیادہ دیر تک قبضے میں نہیں رکھ سکتا۔ یہ سن کر علی بن سفیان بڑا حیران ہوا کہ حضور، آخر اس قلعے میں آخر ایسی کیا بات ہے؟ سلطان نے علی بن سفیان کو حکم دیا کہ اپنے چند جاسوس بھیجو جو اس قلعے میں خفیہ طریقے سے داخل ہو جائیں، اور اس قلعے کی ایک اہم خبر مجھے چاہیے۔ علی بن سفیان نے اپنا کام شروع کر دیا، اور چند ہی دنوں میں علی بن سفیان کے ماہر جاسوس خبر لے کر آئے، اور علی بن سفیان سیدھا سلطان کے پاس آیا اور کہا، حضور، اس قلعے کے بارے میں جو ہمیں معلومات ملی ہیں وہ بہت خطرناک ہیں۔ سلطان نے کہا، آخر کیا ہے؟ اس قلعے میں خاص بات کیا ہے؟ علی بن سفیان نے کہا، حضور، اس قلعے کے بارے میں خبر ملی ہے کہ اس قلعے کو آج تک جس نے بھی فتح کیا ہے وہ زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ سکا۔ جو بھی سلطان، جو بھی بادشاہ اس قلعے کو فتح کرتا ہے، چند ہی دنوں میں وہ بادشاہ اس قلعے میں مر جاتا ہے، اور اس کی فوج قلعے کو چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اس قلعے کی کئی بار تلاشی لی گئی، تمام سپاہی، تمام محافظ اس بادشاہ کے اپنے ہوتے ہیں، لیکن ان تمام سپاہیوں اور بادشاہ کے ہوتے ہوئے اس قلعے میں کوئی ایسی چیز ہے جو بادشاہوں کے قتل کی وجہ بنتی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا پریشان ہوا اور کہا، اے علی، یہ دوسرے بادشاہوں کی طرح یہ قلعہ ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اب میرا اگلا مقصد یہی قلعہ ہوگا۔ ہم اس قلعے کو سب سے پہلے فتح کریں گے اور اس کے پیچھے چھپے راز کو فاش کریں گے، کیونکہ مجھے شک نہیں بلکہ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس قلعے کے اندر کوئی ایسا راز چھپا ہوا ہے جو آج تک کوئی بھی بادشاہ اس راز سے پردہ نہیں اٹھا سکا۔ آخر اس قلعے میں ایسی کیا چیز ہے کہ چند دنوں میں بادشاہ قتل ہو جاتا ہے اور سپاہی فتح کیا ہوا قلعہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں؟ اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے، اور یہ راز اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد ہی پتہ چل جائے گا۔ علی بن سفیان نے سلطان کو کہا، حضور، ایسا خطرہ لینے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس قلعے میں ہماری سلطنت کے خلاف کوئی بغاوت شروع ہوئی تو بغاوت کے سر اٹھانے سے پہلے ہی ہم اس کو کچل دیں گے۔ لیکن سلطان نے کہا، نہیں، اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد ہی میں چین سے بیٹھوں گا۔
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو کہا، تم اپنے جاسوس کسی بھی طریقے سے دوبارہ اس قلعے میں بھیجو، جو جا کر اس قلعے کے اندر خفیہ طریقے سے داخل ہو جائیں اور اپنی اپنی جگہ سنبھال لیں، اور اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے وقت آنے پر وہ ہماری مدد کریں گے۔ علی بن سفیان سلطان کو منع کرتا رہا کہ سلطان معظم، وہ قلعہ بہت ہی خطرناک اور پر اسرار ہے، اس کو فتح کرنے میں جان بھی جا سکتی ہے، لیکن سلطان اپنی بات پر بضد رہا اور علی بن سفیان کو حکم دے دیا۔ چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنا لشکر لے کر اس قلعے پر حملہ آور ہو گیا، اور علی بن سفیان کے بھیجے ہوئے جاسوسوں کی مدد سے سلطان بآسانی اس قلعے کے اندر داخل ہو گیا اور اس قلعے کو فتح کر لیا۔ قلعے کو فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو کہا کہ اپنے بہترین سپاہی قلعے کی حفاظت پر مامور کر دو، اور آج رات میں اس قلعے کے اندر گزاروں گا اور اس رات سے پردہ اٹھاؤں گا کہ آخر اپنے محافظوں کے باوجود بادشاہ قتل کیوں ہو جاتے ہیں۔ علی بن سفیان نے پھر کہا، حضور یہاں رکنے کے لیے تیار ہوں میں، آپ اپنی قیامگاہ کی طرف چلے جائیں، لیکن سلطان نے کہا کہ اس رات سے میں خود پردہ اٹھاؤں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قلعے کے مرکزی کمرے کے اندر آرام کرنے کے لیے چلا گیا۔ علی بن سفیان بھی آپ کے ساتھ رک گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے کہ اچانک سلطان کو محسوس ہوا کہ کوئی چیز ایسی ہے جو کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ سلطان صرف سونے کی ناٹک کر رہا تھا، لیکن وہ چیز اتنی تیزی سے آئی کہ سلطان کی آنکھ کھلتے ہی دوبارہ غائب ہو گئی۔ اب سلطان نے دوبارہ سونے کا ناٹک کیا تو چند لمحوں کے بعد دوبارہ کوئی انسان یا کوئی ایسی چیز کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ سلطان سمجھ گیا تھا کہ اس قلعے کے اندر کوئی ایسی خفیہ جگہ، کوئی ایسی خفیہ سرنگ موجود ہے جس کے اندر بہت بڑے جلاد چھپے ہوئے ہیں جو کتنے بادشاہوں کو قتل کر چکے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بستر کی شکل اس طرح بنا دی کہ جیسے اس میں کوئی سویا ہوا ہو، اور خود بستر کے نیچے چھپ گیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد ایک آدمی ایک سرنگ سے نکلا جو اس قلعے کے کمرے کے اندر سے کھودی ہوئی تھی، اور آ کر سلطان کے بستر پر حملہ کر دیا۔ لیکن جیسے اس نے حملہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس بستر میں سلطان نہیں تھا، تو اس نے اپنے سپاہیوں کو آواز دی۔ اتنے میں بہت سارے سپاہی آ گئے، سلطان بھی بستر کے نیچے سے نکل آیا اور وہاں لڑائی شروع ہو گئی، اور یہ لڑائی کافی دیر تک جاری رہی۔ ترک کی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ کبھی کسی دشمن نے سلطان کو اتنا نہیں تھکایا تھا جتنا ان جلادوں نے۔ ایک خاص قسم کے انسان تھے جو عام سپاہیوں کی حیثیت سے زیادہ طاقتور تھے۔ سلطان نے تمام جلادوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس سرنگ کے اندر سپاہیوں کے ساتھ چلا گیا تو وہ سرنگ قلعے کے مرکزی کمرے کے نیچے کھودی ہوئی تھی، اور اس میں وہ جلاد کئی عرصے سے چھپے ہوئے تھے۔ اس سرنگ میں ان کے کافی خطرناک ہتھیار موجود تھے۔ جو بھی اس قلعے کو فتح کرتا، وہ جلاد رات کو آ کر اس کمرے میں اس بادشاہ یا اس کے کمانداروں کو قتل کر دیتے، اور اس خوف کی وجہ سے وہ بادشاہ اس قلعے کو چھوڑ کر بھاگ جاتے، اور اسی وجہ سے کئی سالوں تک ان جلادوں نے قلعے پر بآسانی قبضہ کر رکھا تھا، اور اس قلعے کی وجہ سے کئی بادشاہ اپنے ہاتھ جان سے دھو بیٹھے۔ لیکن یہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھا جس نے اپنی ذہانت سے اور جان پر کھیل کر ان کو موت کے گھاٹ اتارا، اور اگر اس رات سلطان صلاح الدین ایوبی بھی دوسرے بادشاہوں کی طرح پرسکون نیند سو جاتا تو وہ جلاد سلطان کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلا دیتے، اور اس قلعے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فتح کر لیا۔ اور اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے قلعے بآسانی فتح کر لیے۔